جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہے میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داریاں کس کو آؤٹ سورس کر دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ میں منصف اعظم قاضی فائزہ سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، یہ تو فرشتے ہیں، آپ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہو، آپ کیوں گئے تھے کہ جناب جوڈیشری سے کرائے جائیں؟ اگر رتی برابر میں کہتا ہوں جوڈیشری کے پاس تھوڑی رسپیکٹ رہ گئی ہے تو خدا کے لیے ایک امید باقی ہے، وہ ہے جوڈیشری، وہ اپنا رول ادا کرے پراپرلی اور وہ اس ایشوز کو ریزالو کرے۔ کہ کچے کے ڈاکو میں بھی اتنی غیرت باقی ہے کہ جب وہ ڈکیتی کرتے ہیں تو وہ منہ چھپا کے جا کر جنگلوں میں پھرتے ہیں، لیکن پکے کے ڈاکو اتنے بغیرت ہو چکے ہیں، افسوس سے کہنا پڑتا ہے، وہ سریعام دھڑلے سے گھومتے پھرتے ہیں ڈاکہ زنی کرنے کے بعد، اور وہ جشن بھی مناتے ہیں، وہ وکٹری سپیچز بھی کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ثاقب صاحب، آج کیس ہم نے جمع کر دیے، میں نے بھی، علی بخاری صاحب نے بھی، اور ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چیف، اور ٹوڈے کی اپلیکیشن بھی فائل کر دی ہے کہ آج ہی فکس کیا جائے۔ اب رجسٹرار آفس سے ہم نے رابطہ بھی کر لیا ہے، ان کو مل کے بھی آئے ہیں پرسنلی۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کا کیس پروسیس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کوشش ہے ہماری کہ آج کیس فکس ہو جائے۔ دیکھیں، بات یہ ہوتی ہے کہ ارجنسی ہوتی ہے ہر کیس کی۔ کل کیس لگ گیا سیم ڈے کے لیے لاہور ہائی کورٹ میں، سیم ڈے کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں لگایا، اور یہ کیس بھی راتوں کو بھی لگتے رہے ہیں، سپریم کورٹ بھی لگتی ہے، کیس ٹو کیس نیچر پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اور ہماری ریکویسٹ ہے چیف جسٹس سے، ان سے یا سینئر پیونی جج سے، ان میں سے جو بھی اویلیبل ہوں یا جس طرح کا بھی کوئی سچویشن ہو تو وہ کیس کو فوری طور پر فکس کیا جائے تاکہ کسی کو کوئی ابہام باقی نہ رہے۔ یہ ارجنٹ نیچر کا کیس ہے۔ دوسری بات، جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہمارا، آپ کو پتہ ہے، پورا اسلام آباد جانتا ہے، جو میرا حلقہ NA47 تھا، میں دعوے سے کہتا ہوں ایک یونین کونسل سے بھی وہ نہیں جیتے، اور وہ فارم 45، یعنی ایک یونین کونسل سے بھی میرا اپوننٹ نہیں جیتا۔ فارم 45 ہمارے پاس اوریجنل صورتحال میں موجود ہے، مور دین 53,000 کی لیڈ سے ہم، لیڈ ہے، یہ ڈفرینس ہے، بلکہ ابھی 2-3 ریزلٹس وہ تھے جس کی کاپی تھی، ہم نے کہا اوریجنل آ جائے، اس کو اس کے ساتھ اپ ڈیٹ کر لیں۔ مور دین 53,000 کی لیڈ سے ہم یہ الیکشن جیت چکے ہیں۔ اوریجنل ہمارے پاس فارم 45 موجود ہے، اس کی فوٹو کاپی ہم لائے ہوئے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں، وہ بھی ہم جمع کرانا چاہتے ہیں۔ اب اس کے علاوہ 47 فارم کنسالیڈیٹ ہوتا ہے آن دی بیسس آف 45 فارم۔ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری بیوروکریسی اتنی بے ضمیر ہو چکی ہے، ان میں اتنا شرم و حیا باقی نہیں رہا، اور ان میں گورننس کی کیپیسٹی اینڈ کیپیبلٹی ختم ہو چکی ہے۔ ان میں اتنی کیپیسٹی باقی نہیں رہی کہ وہ ان چیزوں کے بارے میں کوئی پریشر برداشت کر سکیں یا کسی بھی حوالے سے کوئی ایسا فیصلہ کر سکیں جو میرٹ پہ مبنی ہو، یعنی جو اسٹیبلشمنٹ چاہے گی، جو آ کر ڈنڈے کے زور پہ ان کے کرانا چاہے گی، وہ جو چاہیں گے اس کے مطابق وہ سائن کر دیں گے۔ دیکھیں، اس سے تو بہتر وہ جو پریزائڈنگ آفیسرز چھوٹے ملازمین تھے وہ رہے، جنہوں نے اپنی ڈیوٹی ایٹ لیسٹ اکارڈنگ ٹو دیئر رولز اینڈ ریگولیشنز انہوں نے پرفارم کی، اور وہ آ کر کے رزلٹ ان کے پاس جمع کرایا۔ مگر ریٹرننگ افسر نے، وہ خدا بنا ہوا ہے، اس نے ہمیں، مجھے تو کم سے کم آؤسٹ کر دیا فرام ہز آفس، پروسیس میں شامل نہیں ہونے دیا۔ ساری رات ہم نے ان کے دفتر کے باہر بیٹھے رہے، دھرنا دے کے سارا دن بیٹھے رہے۔ 1 بجے جب میں نے پریس کانفرنس رکھی، اس سے 1 سیکنڈ پہلے اس نے رزلٹ اناؤنس کر دیا۔ رزلٹ کیا اناؤنس کیا؟ وہ ڈکیتی کی۔ دیکھیں، پہلے چوری ہوتی تھی، اب چور چور کے ان کے نعرے لگتے تھے، اب ڈاکو کے ان کے خلاف نعرے لگیں گے۔ مجھے افسوس یہ ہے، اور ہماری اسٹیبلشمنٹ وہ ان ڈاکوؤں کو فیسیلیٹیٹ کرتی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کچے کے ڈاکو پھر کیوں مجرم ہیں؟ اگر آپ نے، جنہوں نے پورے پاکستان کے بنیادی حقوق پہ ڈاکہ ڈالا، جنہوں نے لوگوں کے دیے ہوئے حق کے اوپر ڈاکہ ڈال دیا، اور آپ ان کے فیسیلیٹیٹر نہیں، اس ڈاکہ زنی میں شریک کار ہو گئے، تو مجھے بتائیں پھر کچے کے ڈاکو کے خلاف، وہ تو ایک سنگل انڈیویجول کے خلاف صرف ڈاکہ ہوتا ہے، تو آپ ان کو کیوں، ان کے خلاف آپ آپریشنز کرتے ہیں؟ میں ایک سوال اور بھی کرتا ہوں اپنی اسٹیبلشمنٹ سے، آپ نے تو دشمن کے بچوں کو بھی پڑھانا تھا، تو کیا ان کو تو آپ نے پڑھانا ہے، اچھی بات ہے پڑھائیں،
لیکن کیا اپنے بچوں کو ڈکیتی کی تربیت دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو چوری کی تربیت دے رہے ہیں؟ اپنے بچوں کو آپ نے جھوٹ کی تربیت دے رہے ہیں؟ آپ جو پریسیڈنٹ سیٹ کر رہے ہیں، آپ نے صدائے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لے کے چلنا تھا۔ آج آپ کس طرح کی حرکتیں کر کے، کس طرح کا طرز عمل اڈاپٹ کر کے آپ ریٹرننگ آفیسرز کو اپنے ساتھ پریشر میں ڈال کے اور ان کے زیر اثر لا کے صرف ایک شخص کی دشمنی میں جو عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ وہ جرم کرنے لگے ہیں جو جرم آپ نے 1970 میں کیا تھا اور اس کے نتیجے میں ملک 2 لخت ہو گیا تھا۔ آج اس کا ایکشن ریپلے آپ کر رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہ آگے آپ کیا نقصان دیں گے۔ کیا آپ اس ملک کے ساتھ یحییٰ خان کو آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے اس ملک میں جو کچھ کیا تھا اس زمانے میں، آج جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں، اس وقت تو پھر بھی سوشل میڈیا نہیں تھا، لوگوں کے پاس انفارمیشن نہیں تھی۔ آج پوری دنیا میں آپ اپنا بدنما چہرہ لے کر کے ساری دنیا میں گھوم رہے ہیں۔ تو یہ جو کاکڑ بیٹھا ہوا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم تو فری فیئر الیکشن کرانے کے لیے روز کہتے تھے، تم 6 مہینے ایکسٹینشن بھی لے کے بیٹھ گئے ہو۔ جو الیکشن کمیشن بیٹھا ہے، میں ان سے سوال کرتا ہوں، آپ نے اپنی ذمہ داریاں کس کو آؤٹ سورس کر دی ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ کو، کہ جو چاہیں گے وہ کر لیں گے۔ میں منصف اعظم قاضی فائزہ سے پوچھتا ہوں، آپ نے تو کہا تھا کہ یہ ریٹرننگ آفیسرز، ڈسٹرکٹ ریٹرننگ آفیسر، یہ تو فرشتے ہیں، آپ تو الیکشن ملتوی کرانا چاہتے ہو، آپ کیوں گئے تھے کہ جناب جوڈیشری سے کرائے جائیں؟ اگر رتی برابر میں کہتا ہوں جوڈیشری کے پاس تھوڑی رسپیکٹ رہ گئی ہے تو خدا کے لیے ایک امید باقی ہے، وہ ہے جوڈیشری۔ وہ اپنا رول ادا کرے پراپرلی اور وہ اس ایشوز کو ریزالو کرے۔